مورے آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ اتنی جلدی اس کی شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی تو وہ محض 13 سال کی ہے. پہلے اسے پڑھائیں لکھائیں بڑا ہونے دیں. جب 20-21 سال کی ہو جائے تب سوچیے گا اس کی شادی کے بارے میں. ابھی ایسی کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے جو آپ گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہیں؟ رومان خانزادہ نے حیرانگی سے کہتے ہوئے مورے کی طرف دیکھا جو خوشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی. یہ دوسری مرتبہ تھا جب وہ حویلی آیا تھا اور مورے نے یہ بات چھیڑ دی کہ وہ اس کا اور حسین کا نکاح کر دینا چاہتی ہیں. میرے مسئلے کو چھوڑو، اپنا بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ حسین سے نکاح کرنے سے اتنی پیاری نواسی ہے میری، خود ڈھونڈنے جاؤ گے بھی نا تو ایسی خوبصورت لڑکی نہیں ملے گی. خوبصورت لڑکی نہیں، خوبصورت بچی. رومان نے منہ بنا کر ان کی تصحیح کی. وہ ہمیشہ بچی تو نہیں رہے گی رومان، چند سالوں میں بڑی ہو جائے گی. لڑکیاں بہت جلدی بڑی ہوتی ہیں اور 13 سال کی لڑکی کو اتنی بچی بھی نہیں ہوتی کہ کھلونوں سے کھیلتی رہے. جی، اور اتنی بڑی بھی نہیں ہوتی کہ اس کی شادی کر دی جائے، رومان نے طنزیہ انداز میں کہا. وہ بری طرح جھنجھلا رہا تھا. حسین صرف 13 سال کی تھی، نہ جانے مورے کو کیوں اس کی اتنی جلدی نکاح کرنے کی پڑی تھی. یہ بات رومان خانزادہ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ شہر میں رہتا تھا، 24 سال کا تھا، یونیورسٹی سے MBA کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بزنس بھی چلا رہا تھا. اس کے بہت سارے اونچے خواب تھے. اسے MBA کے بعد MPhil اور پھر بزنس ایڈمنسٹریشن میں PhD کرنا تھا. بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنانا تھا، خود کو منوانا تھا. اس میں بہت سال لگنے تھے. شادی کا نمبر تو بالکل آخر میں آنا تھا، اور وہ بھی اس کی ترجیح کوئی اعلیٰ کوالیفائڈ لڑکی ہوتی. ابھی وہ کسی ایسے جھنجٹ میں پڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور مورے زبردستی اپنی 13 سالہ بے وقوف نواسی اس کے سر پر تھوپنا چاہتی تھی، جو سارا دن حویلی میں اچھل کود کرتی رہتی تھی. اس کی بیوی کے روپ میں کیسی لگتی بھلا؟ اس تصور نے اسے بے ساختہ جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا تھا. وہ مورے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس پر رحم کریں. مورے، وہ بیچاری بچی ہے، نکاح سے واقف نہیں ہوگی، آپ کیوں اس پر یہ ظلم کرنا چاہتی ہیں؟ جواباً مورے نے ناراض نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آنکھ بند ہو جائے. اسی لیے میں مرنے سے پہلے حسین کو مضبوط سہارا دے کر جانا چاہتی ہوں جو اسے سنبھال سکے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہ کر پائی تو میرے بعد میری نواسی تو رل جائے گی. وہ آپ دیدہ ہو گئیں. رومان فوراً صوفے سے اٹھ کر ان کے قریب آیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیوں رل جائے گی بھلا؟ میں ہوں نا. جب اس کی شادی کی عمر ہو جائے گی تو اس کے لیے اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا. اور آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں مورے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دیکھنا آپ بہت لمبی عمر. اس نے مورے کو بہلانا چاہا. وہ اس کی بات کاٹ کر برہمی سے بولی، فضول باتیں چھوڑو رومان، مجھے صاف صاف جواب دو کہ میری نواسی سے نکاح کرو گے یا نہیں؟ مورے نے دو ٹوک انداز میں سوال کیا. وہ نواسی ہے اور میں کچھ نہیں لگتا آپ کا؟ رومان نے ناراضی سے انہیں دیکھا. لگتے ہو تو اپنی نواسی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینا چاہتی ہوں نا. مورے کا لہجہ نرم تھا. مورے پلیز، وہ بچی ہے ابھی، اور میں ایک بچی سے نکاح نہیں کر سکتا. وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے رومان. مورے نے غصے سے کہا. وہ ششدر رہ گیا. پلیز مورے، دیکھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھ پر نہیں تو اس بیچاری بچی پر رحم کھائیں. اس کی ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، نہ کہ شادی کی. آپ اس 13 سال کی بچی پر شادی جیسی بڑی ذمہ داری ڈالنا چاہتی ہیں؟ قسم خدا کا مورے، اسلام میں بھی نابالغ بچوں کی شادی جائز نہیں ہے. وہ ان کے پاس صوفے پر بیٹھتا سمجھانے لگا. ساتھ ہی وہ بار بار لفظ بچی پر زور دے رہا تھا تاکہ مورے کسی طرح سے باز آ جائیں. تم مجھے زیادہ اسلام سکھانے کی کوشش نہ کرو. رہی بات ذمہ داری کی تو اس کی تم فکر مت کرو. میری بچی بہت سمجھدار ہے، میں اسے سب سمجھا دوں گی. ویسے بھی جب سر پر پڑتی ہے تو لڑکی میں سمجھداری خود ہی آ جاتی ہے. مورے کسی طرح بھی اپنے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی. وہ بے بسی سے سر پکڑ کر رہ گیا. مورے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، اگر تم نے حسین سے نکاح نہ کیا تو واقعی میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی رومان خانزادہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے. مورے اس کی دادی تھی، جو کہ بچپن ہی سے انہوں نے اسے پالا پوسا تھا، اسی لیے وہ انہیں دادی کے بجائے مورے ہی کہنے لگا تھا. اپنی ماں کو تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا. مورے نے بتایا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا تو تبھی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر جب 4 سال کا تھا تب اس کا باپ بھی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا تھا. اس کا باپ سلمان خانزادہ، اکبر خانزادہ اور زرداشت خانزادہ کی اکلوتی اولاد تھا، اور آگے اس کا بھی ایک ہی بیٹا رومان خانزادہ پیدا ہوا تھا.
मोरे और दादा जान ने उसे बेहद मोहब्बत से पाला था। हुसैन उसकी पप्पो की बेटी थी, वो भी इसकी तरह बचपन ही से माँ बाप से महरूम थी। हुसैन की पैदाइश पर उसकी माँ का इंतकाल हुआ था, जिसके बाद मोरे ही ने उसे पाला था। उसके बाप के बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है, क्योंकि वो शराबी और अय्याश शख्स था जिसने हुसैन की पैदाइश से पहले ही उसकी माँ को छोड़ दिया था। उसके दादा जान अकबर खानजादा अपने गांव के रईस थे, जिनकी कई 100 कनाल जमीन थी, जिससे लाखों की आमदनी होती थी। रुमान खानजादा ने मैट्रिक गांव के स्कूल में किया था। इसके बाद अकबर खानजादा ने कॉलेज में पढ़ने के लिए उसे शहर भिजवा दिया था। कुछ अर्सा वो अकबर खानजादा के एक दोस्त के यहाँ रहा और फिर अकबर खानजादा ने शहर में उसके लिए एक बंगला बनवा दिया। हवेली से नौकरों की एक फौज भी भेज दी, खुद भी कुछ अरसा उसके साथ वहीं रहे। 1 साल पहले अकबर खानजादा का इंतकाल हुआ था। मोरे और हुसैन हवेली में मुलाजमों के साथ रहती थी। रुमान हर वीकेंड पर हवेली आता था, मगर इस बार उसे हवेली आना महंगा पड़ गया था। मोरे ने अपनी जज्बाती ब्लैक मेलिंग से निकाह के जरिए हुसैन जैसी मुसीबत को न सिर्फ उसके सर पर थोप दिया था, बल्कि उसके एहतजाज के बावजूद ज़बरदस्ती उसके साथ शहर भी रवाना कर दिया था। रुमान सारा रास्ता खौलता हुआ आया था। शहर के रंग बिरंगे नज़ारों पर बच्चों की सी एक्साइटमेंट चेहरे पर सजाए खुश होती हुसैन उसे जहर से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। अगरचे मोरे के सामने उसने बहुत बहाने किए थे कि वो पढ़ाई और बिजनेस में बहुत ज्यादा मसरूफ रहता है, हुसैन का ख्याल नहीं रख पाएगा, वो बच्ची है, अकेली घबरा जाएगी, बोर हो जाएगी। लिहाजा उसे फिलहाल अपने साथ हवेली रखें। जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब वो हमेशा के लिए वापस हवेली ही आ जाएगा। फिर बेशक वो हुसैन को उसके साथ रुखसत कर दें, मगर मोरे ना मानी। उनकी एक ही रट थी कि हुसैन तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम ही उठाओगे। मैं यहाँ हवेली में अकेली इसकी हिफाजत नहीं कर सकती। अगर कल कलाम को इसका कहीं से बाप आ गया और अपनी बेटी को छीन कर ले गया तो वो क्या करेंगी। रुमान लब भीज कर रह गया। मोरे ने ऐसी ही बातें कर कर के उसे मजबूर कर दिया था और बिलाखिर उसे हुसैन को अपने साथ लाना ही पड़ा। लेकिन उसने फैसला किया था कि वो हुसैन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखेगा, उससे लापरवाही बरतेगा ताकि वो बेजार होकर मोरे से वापस हवेली आने की जिद करे। इसीलिए उसे लाने के बाद वो उससे लाताल्लुक हो गया। सुबह वो यूनिवर्सिटी जाता और वहां से फ्री होकर ऑफिस के लिए निकल जाता। रात को 9-10 बजे वापस आता। लाउंज से गुजरते हुए हुसैन उसे अक्सर टीवी देखते हुए मिलती थी, जिसे इग्नोर करते हुए गुजर जाता। शुरू शुरू में हुसैन ने उसके करीब आने, उससे बातें करने की कोशिश की, मगर रुमान खानजादा ने उसे झड़क कर रख दिया। हुसैन बेचारी को उसके इस बुरे रवैये की वजह समझ नहीं आ रही थी। वो तो उसे अभी भी वो पुराना रुमान लाला समझ रही थी, जिसके साथ वो बहुत फ्री थी, जो शहर से उसके लिए कभी कभार कैंडीज या चॉकलेट्स लाया करता था। ये तो कोई और ही रुमान लाला बन गए हैं। पता नहीं अब मैं इन्हें क्यों अच्छी नहीं लगती। हालांकि मोरे ने तो कहा था कि निकाह के बाद मैं रुमान लाला को और अच्छी लगूंगी। इसका रूठ रवैया देख वो हैरानगी से सोचती थी, शायद ये मुझसे किसी बात पर नाराज है, मुझे इनसे पूछ लेना चाहिए। यही बात वो सोचते हुए एक दिन दोबारा उसके कमरे में चली गई। रुमान लाला, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? उसका यही पूछना गजब हो गया। क्यों आई हो मेरे कमरे में? मना किया था ना कि मत आना यहाँ पर, क्यों आई हो? वो जो कंप्यूटर पर काम में मसरूफ था, हुसैन को फिर से अपने कमरे में देखकर गजबनाक होते उठकर उसके करीब आकर धाड़ा तो हुसैन बुरी तरह से डर कर उछली। मैं तो सिर्फ पूछने आई थी। हुसैन की नीली आंखें लबालब पानियों से भर गई थी। दफा हो जाओ। रुमान खानजादे ने उसे बाजू से पकड़ते हुए दरवाजे से बाहर धकेला था। उसकी आंसुओं से भरी आंखें देखकर भी उसे जरा तरस न आया। मोरे ने जिस तरह जबरदस्ती इस मुसीबत को उसके सर पर लादा था, वो उनसे दिल में सख्त नाराज था। मोरे को तो कुछ न कह सका था, मगर अब हुसैन जब भी उसके सामने आती, बात करने की कोशिश करती, जबरदस्ती निकाह का सारा गुस्सा मासूम हुसैन पर निकल जाता। हुसैन की मासूमियत भरी शक्ल देखकर ही वो करख्त खार और झुंझलाहट में मुब्तला हो जाता था। इसीलिए वो उसे इग्नोर किए रखता ताकि तंग आकर वो मोरे से कहे कि उसे वापस हवेली बुलवाएं। मगर न जाने मोरे ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई थी, उसने एक मर्तबा भी हवेली वापस जाने का नाम नहीं लिया। उसके इग्नोर करने और रूट रवैये के बावजूद वो वहीं पर टिकी रही थी। बंगले में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा एक माली और ऊपर के कामों के लिए एक लड़का रखा हुआ था, जबकि सफाई और खाना पकाने के लिए खातून मुलाजमा थी। रमान खानजाद सुबह सुबह निकल जाता। हुसैन जब सोकर उठती तो मुलाजमा से अपनी पसंद का नाश्ता बनवा कर करने के बाद टीवी के सामने बैठ जाती, क्योंकि मोरे उसे हवेली में टीवी नहीं देखने देती थी। टीवी से दिल भरता तो उठकर पूरे बंगले में चक्कर लगाना शुरू कर देती। कभी कभी मुलाजमों को तंग करती तो कभी रोमान के कमरे में घुस जाती और उसकी बार बार वार्निंग के बावजूद उसकी चीज़ों के साथ छेड़खानी करती।
تنگ آ کر وہ اپنے کمرے کو لاک کر کے جانے لگا۔ ملازموں نے حسین کی شکایتیں لگائیں تو اس نے حویلی مورے کو فون کر کے کہا کہ اس مصیبت کو واپس بلوائیں، مگر مورے نے الٹا اسی کی کلاس لے لی اور وارن کیا کہ خبردار جو ان کی نواسی کو ڈانٹا تو حسین شاید پہلے ہی اس کی شکایتیں لگا چکی تھی۔ وہ کھول کر رہ گیا۔ مورے کے منع کرنے کے باوجود نہ صرف اسے بری طرح ڈانٹا بلکہ بنگلے کی پچھلی طرف بنے اسٹور روم میں بند کرنے کی دھمکی دے دی تو حسین ڈر گئی اور اس نے شرارتیں کرنا بند کر دی۔ یوں ہی 2 مہینے گزر گئے۔ حسین کے ساتھ اس کا رویہ اب تک لا تعلقی والا ہی تھا۔ وہ صبح کا گیا رات کو ہی گھر واپس آتا تھا۔ ایک رات وہ آفس سے خاصا لیٹ گھر آیا۔ جیسے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا، صوفے پہ بیٹھی حسین یکدم اٹھی اور بھاگ کر اس کے سینے سے آ لگی۔ آپ کہاں تھے رومان لالا؟ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اگر اب نہ آتے تو میں ڈر سے مر جاتی۔ وہ ہچکیوں سے روتی، اٹک اٹک کر بولتی، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے کھڑی تھی۔ رومان خانزادہ ساکت رہ گیا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ جو ملازمت 24 گھنٹے رہتی تھی وہ صبح ہی اس سے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے چھٹی لے کر چلی گئی تھی۔ باقی ملازم تو اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلے گئے تھے۔ ایسے میں حسین اتنے گھنٹوں سے بالکل اکیلی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلے رہنے کی بالکل بھی عادی نہیں ہے۔ حویلی میں بھی مورے کبھی اس کو اکیلے چھوڑ کر کہیں نہیں گئی تھی۔ ہمیشہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی ملازمہ چھوڑ کر جاتی تھی جب انہیں کہیں جانا ہوتا تھا۔ رومان خانزادہ کو پہلی مرتبہ اس پر ترس آیا اور اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ حسین کا نکاح مورے نے اس سے کروایا تھا۔ حسین کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، پھر وہ کیوں اس معصوم کو خواہ مخواہ میں سزا دے رہا تھا؟ پہلی بار یہ خیال اس کے دماغ میں آیا اور اسے افسوس میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے اپنے سینے سے لپٹی حسین کے گرد اپنے بازوں کا حصار قائم کیا تو یکدم عجیب قسم کے احساسات میں گر گیا۔ نرم و ملائم وجود کے لمس نے اس کے اندر عجیب سی بے چینی بھر دی۔ دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئیں، دل جیسے بغاوت پر اترنے لگا۔ اسے اپنے سینے سے لپٹی وہ 13 سالہ بچی پہلی بار بچی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے وجود کے نرم گرم احساس نے ایک عجیب سی تپش پیدا کر دی تھی۔ اس کے اندر کچھ بھی تھا، آخر کو تھا تو مرد۔ اس کمسن لڑکی سے جائز رشتہ بھی تھا جس کے بارے میں پہلی بار وہ بڑے حق سے سوچ رہا تھا۔ مخالف وجود کی کشش نے اسے یہ بھلا دیا تھا کہ یہ لڑکی 13 سال کی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ یہ اس کے نکاح میں ہے اور اس پر حق رکھتا ہے۔ اس کا دل اچانک اسے پانے کے لیے مچلنے لگا۔ وہ اسے باہوں کے گھیرے میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف حسین اس کے احساسات اور ارادوں سے بے خبر سکون سے اس کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھی۔ اپنے کمرے میں لا کر رومان خانزادہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بڑی بھرپور نگاہوں سے سر سے پیر تک حسین کا جائزہ لے رہا تھا۔ اف، یہ تو اچھی خاصی قیامت ہے، میں ہی بے خبر رہا۔ اس نے اپنی بے خبری پر خود کو کوسا۔ حسین اس کے ارادوں سے لا علم اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ رومان نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے، پھر جھک کر باری باری اس کے سرخ گالوں کو چوما۔ حسین حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا پیار رومان خانزادہ نے اسے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے دیکھ رہی تھی جب وہ اچانک اس کی گردن پر جھکا تھا۔ حسین جو اس سب سے لا علم تھی، اسے اپنی گردن پر اس کا لمس اچھا نہیں لگا تو اس نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن رومان کی گرفت اس پر سخت سے سخت ہوتی چلی گئی۔ رومان لالا چھوڑے مجھے، وہ بری طرح مچلی۔ اسے اپنے وجود پر اس کا لمس اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ رومان لالا، رومان خانزادہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا جب وہ اچانک زور سے چلائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ رومان خانزادہ کو اس کے یوں رونے پر اچانک ہوش آ گیا اور وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ اف خدایا! اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جکڑ لیا۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا اتنی کمسن بچی کے ساتھ؟ اف! بے حد شرمندگی کے ساتھ اس نے حسین کی طرف دیکھا جو اس کی طرف خوف زدہ نگاہوں سے دیکھتی بے تحاشا رو رہی تھی۔ حسین، میری بات سنو حسین۔ وہ اسے منانے کو آگے بڑھا۔ نہیں، وہ ڈر کر پیچھے کی طرف کھسکتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ برے ہیں رومان لالا، بہت برے۔ ڈرو مت حسین، دیکھو میری بات سنو، پرامس میں کچھ نہیں کہتا تمہیں۔ رومان خانزادہ نے ایک بار پھر نرمی سے کہتے بہت آہستگی سے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ اس کی ایسی حرکت سے ڈر گئی تھی۔ اسے حسین کا ڈر دور کرنا تھا۔ وہ ابھی بھی نگاہوں سے اسے دیکھتی کانپ رہی تھی۔ رومان خانزادہ شرمندگی سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے لگے تھے اسے حسین کو بہلا کر سلانے میں۔ نیند میں بھی وہ ڈر رہی تھی۔ رومان خانزادہ ساری رات سو نہ سکا تھا۔ دوسری صبح خاصی حیران کن تھی۔ اس نے اپنے اور حسین کے لیے ناشتہ خود تیار کیا اور اسے اپنے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کروایا۔
नाश्ते के दौरान वो उससे इधर उधर की छोटी मोटी बातें करता रहा। वो चाहता था हुसैन के जहन से रात वाला वाकया निकल जाए, और वो अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हो गया था। हुसैन रात वाला वाकया भुलाए उसके नर्म और दोस्ताना रवैये पर खुश हो रही थी। रोमान ने यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली थी। वो पहली बार हुसैन को बाहर घुमाने लेकर गया था। उसे मॉल से उसकी पसंद की शॉपिंग भी करवाई। एक अच्छे रेस्टोरेंट से लंच कराने के बाद वो उसे घर ले आया। हुसैन सारा टाइम खुशी से चहकती रही, और रोमान को पहली बार वो बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि वो उसमें दिलचस्पी ले रहा था। फिर कुछ दिनों में उसने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हुसैन का 6ठी क्लास में एडमिशन भी करवा दिया था। लेकिन पहले दिन स्कूल जाते वक्त हुसैन ने उसे बहुत तंग किया। स्कूल के गेट पर ही वो जिद करने लगी कि अकेली अंदर नहीं जाऊंगी। मजबूरन रोमान को उसके साथ जाना पड़ा। न सिर्फ साथ जाना पड़ा, बल्कि उसकी जिद में पूरा दिन उसके साथ स्कूल में ही ठहरना पड़ा। इस तरह कुछ दिन उसने रोमान को तंग किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल की आदी हो गई। रोमान घर पर उसे खुद पढ़ाता। वो अब पहले की तरह उससे लापरवाही नहीं बरतता था, बल्कि उस पर बड़ी गहरी और कड़ी नज़र रखने लगा था। हुसैन घर के मुलाजमों के सामने लापरवाह हुलिये में रहती थी। रुमान खानजादे को एहसास हुआ तो उसने हुसैन को नरमी से समझाया क्या वो बड़ी हो रही है और उसे दूसरे मर्दों के सामने अपने हुलिये का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही उसने हुसैन को यह भी कहा कि वो उसके निकाह में है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए वो उसे रुमान लाला ना कहा करे। लेकिन वो चूंकि बचपन ही से उसे लाला कहने की आदत थी, इसीलिए उसके 1000 बार समझाने के बावजूद भी वो उसे लाला ही कहती थी। जवाबन रुमान खानजादा ठंडी आह भरकर रह जाता था। हुसैन को उसके पास रहते हुए 6 महीने हो गए थे। रुमान उसकी बहुत केयर करता था, मगर उस रात के बाद दोबारा उसने इस तरह कोई फीलिंग्स अपने अंदर नहीं आने दी थी, और ना ही कोई ऐसी हरकत की थी जिससे वो डर जाए। हुसैन का ख्याल रखते उसे बच्चों की तरह संभालते संभालते वो आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी होता जा रहा था। इस बात का एहसास उसे खुद भी नहीं था, और जब उसे एहसास हुआ तो वो हैरान रह गया। हुसैन 14वें साल में पहुंच चुकी थी। वो अब तक अपने उसके रिश्ते से लाताल्लुक और नावाकिफ थी। वो अभी तक अब से अपना रुमान लाला ही समझती थी। दूसरी तरफ मोरे की तबीयत खराब रहने लगी थी। रुमान जिद करके उन्हें अपने साथ शहर ले आया था। हुसैन पहले अलग कमरे में रहती थी, फिर मोरे के आने के बाद उनके साथ उनके कमरे में शिफ्ट हो गई। मोरे ने रुमान को बुलाकर पूछा कि हुसैन उसके कमरे में नहीं रहती, क्यों? जवाबन रुमान ने कहा कि मोरे वो भी बहुत छोटी है, जब तक 18 साल की नहीं होगी तब तक मैं उसकी रुखसती नहीं लूंगा। मोरे खामोश हो गई। हुसैन ने मैट्रिक कर लिया था। मोरे उसे साथ लेकर वापस हवेली आ गई, क्योंकि रुमान बिजनेस से मुतल्लिक किसी कोर्स के सिलसिले में 1 साल के लिए लंदन जा रहा था। मोरे ने उसे कहा था कि जब तक वो 1 साल बाद लंदन से वापस आएगा तब हुसैन को उसके साथ धूमधाम से रुखसत कर देंगी। रुमान ने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि अब वो हुसैन के हवाले से अपना माइंड बना चुका था, उसे अपनी बीवी के रूप में कबूल कर चुका था। दूसरी तरफ हुसैन भी अपने उसके रिश्ते को अब समझने लगी थी। वो 16 साल की हो चुकी थी। मोरे के समझाने पर न सिर्फ रुमान को रुमान लाला कहना छोड़ गई थी, बल्कि रुमान खानजादा के हवाले से उसने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाना भी शुरू कर दिए थे। वो अभी से इंतज़ार करने लगी थी कि वो जल्द अज जल्द लंदन जाकर वापस आए और उनकी रुखसती हो। लेकिन रुमान खानजादा लंदन न जा सका। जिस दिन उसने लंदन जाना तो वो हवेली आ गया। मोरे और हुसैन हैरान उसे देखती रह गई थी। रुमान खानजादा के तेवर ख़राब थे। ज़िंदगी में पहली बार वो मोरे के साथ गुस्से और बदतमीज़ी से बात कर रहा था। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरी माँ जिंदा थी। आपने क्यों कहा कि मेरी माँ मर चुकी है? मेरी जिंदा माँ को जीते जी आपने क्यों मारा? मुझे क्यों अपनी माँ के प्यार से, उसकी मोहब्बत से महरूम रखा? वो चिल्ला चिल्ला कर मोरे से अपनी माँ के बारे में सवाल कर रहा था। हुसैन कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। ये रुमान खानजादा का कोई और ही रूप था। गम और गुस्से से बेहाल वो मोरे की इज्जत एहतराम भी भूल गया था। तुम्हारी माँ अच्छी औरत नहीं थी रुमान, वो एक बद किरदार औरत थी। तुम्हारा बाप उसे इस जगह से लाया था जहाँ शरीफ और इज्जतदार लोग कदम नहीं रखते, लेकिन फिर भी मैंने और तुम्हारे दादा ने उसे घर की बहू के रूप में कबूल किया, मगर उसने हमें धोखा दिया। तुम्हारे बाप को धोखा दिया। तुम्हारी पैदाइश के बाद वो तमाम रुपया और जेवर लेकर किसी के साथ भाग गई थी, और तुम्हारे बड़े होने पर मैं तुम्हें क्या बताती कि तुम्हारी माँ तवाइफ थी और अपने किसी यार के साथ भाग गई थी? ये सुनकर कैसा लगता तुम्हें? क्या गुजरती तुम पर? इसीलिए मैंने और तुम्हारे दादा ने फैसला किया कि हम तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारी माँ मर गई है। मोरे ने नम आंखों के साथ तफसील बताई, मगर रुमान के चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे उसे मोरे की बात पर बिल्कुल भी यकीन ना आया हो। आपको क्या लगता है मोरे, मैं आपकी बनाई गई इस झूठी कहानी पर यकीन कर लूंगा? मेरी माँ मिली है मुझसे, उसने मुझे सारी हकीकत बताई है।
کہ کس طرح آپ نے سازش کر کے انہیں بابا کی زندگی سے نکالا اور اس حویلی سے بے دخل کیا، اور میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ آپ جس نواسی کے ساتھ آپ نے میرا نکاح کروایا ہے نا، وہ آپ کی اصلی نواسی نہیں ہے، نہ ہی میری کوئی پھپھو تھی، بلکہ وہ آپ کی بھانجی کی بیٹی ہے، اور بد کردار میری ماں نہیں بلکہ بد کردار آپ کی وہ بھانجی تھی جسے میرے بابا کی زندگی میں لانے کے لیے آپ نے میری ماں کو حویلی سے نکلوایا اور بابا اور دادا سے کہا کہ وہ بھاگ گئی، جبکہ آپ نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر وہ حویلی واپس آئیں تو آپ ان کے بھائی یعنی میرے تنویر ماموں کو مروا دیں گی۔ اور میرے پاپا کی موت کوئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ کی اسی بد کردار بھانجی نے میرے پاپا کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ رومان خانزادہ کا ایک ایک لفظ غصے اور نفرت میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ دروازے میں کھڑی سنتی حسین ساکت کھڑی تھی تو بیڈ پر بیٹھی مورے ششتر تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ رومان تھا، ان کا اپنا رومان، جسے انہوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ آج وہ انہیں جھوٹی عورت کہہ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں اپنی مورے کے لیے عزت اور محبت نہیں بلکہ غصہ اور اشتعال اور نفرت تھی۔ مورے برستی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس بات کا انہیں ہمیشہ سے اندیشہ رہا وہی سچ ثابت ہو گئی تھی۔ میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے یہاں سے، کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میرا اب آپ سے اور اس لڑکی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ اس نے ایک نظر دروازے میں کھڑی حسین کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا۔ اس بات پر جہاں حسین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، وہیں مورے نے بھی تڑپ کر اسے دیکھا۔ ایسا مت کرو رومان، تم سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہو۔ اس عورت نے تمہیں غلط باتیں بتائی ہیں۔ میں اسی دن سے ڈرتی تھی کہ اگر وہ کبھی تم تک پہنچ گئی تو تمہیں غلط باتیں بتا کر مجھ سے بدزن کر دے گی، اور دیکھو آج وہی ہوا۔ اپنی جس مورے کے آگے تم اونچا نہیں بولتے تھے آج چلا رہے ہو۔ غصے میں بھی ہمیشہ اپنی مورے کے احترام کا خیال رکھا، اور آج دیکھو آج تم غصے میں احترام بھی بھول گئے۔ خدا تجھے غارت کرے زرقا، تو نے آخر میرے رومان کے دل میں میرے لیے نفرت ڈال ہی دی۔ مورے رونے لگیں اور رومان کی ماں کو بددعا دینے لگی۔ رومان نے غسیلی نگاہوں سے لب بھینچ کر انہیں دیکھا۔ میری ماں کا نام مت لیجیے، ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں تمیز، لحاظ، عقل، شعور سب کھو بیٹھوں اور یہ بھول جاؤں کہ آپ میری دادی ہیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار مورے کو ماں نہیں بلکہ دادی کہا تھا۔ مورے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہیں اور پھر انتہائی افسوس بھرے لہجے میں بولی، تمہیں اس عورت پر یقین ہے رومان، لیکن اپنی مورے پر نہیں جس نے تمہیں پالا اور اتنا بڑا کیا۔ تو کون سا احسان کیا مجھ پر؟ دراصل آپ اپنی اس بیوقوف جاہل گنوار نواسی کو میرے سر پر تھوپنا چاہتی تھی، اسی لیے تو آپ نے مجھ پر پالنے پوسنے کا احسان کیا، ورنہ محبت تو آپ کو اپنے اکلوتے سگے بیٹے یعنی میرے باپ سے بھی نہیں تھی۔ تو مجھ سے کیا خاک ہوگی؟ میرے باپ پر آپ نے اپنی بد کردار عیاش بھانجی کو ترجیح دی، اسی لیے تو میرے پاپا کے مرنے پر بھی آپ نے اپنی اس بھانجی کو پولیس کے حوالے نہیں کیا، لہٰذا آپ قاتل ہے میرے پاپا کی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، نفرت کرتا ہوں میں آپ سے۔ سنا آپ نے؟ اپنی بات مکمل کر کے ایک نفرت بھری نگاہ آنسو بہاتی مورے اور حسین پر ڈال کر وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب اچانک ایک خیال آنے پر دروازے کے ساتھ کھڑے حسین کے پاس رکا۔ حسین نے رحم طلب نظروں سے، زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ رومان خانزادہ کی آنکھوں میں اجنبیت اور صفاقی تھی۔ صرف 3 لفظ اس کے منہ سے نکلے جو اس کا رومان خانزادہ کے ساتھ اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر گئے۔ حسین منہ کے بل فرش پر گری تھی، جبکہ بستر پر بیٹھی مورے بھی ایک طرف لڑک گئی تھی۔ 3 لفظوں کے بعد جانے والا روکا نہیں، مگر اس کے جانے کے بعد حویلی میں قیامت آ گئی تھی۔ حسین کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور مورے کو ہارٹ اٹیک۔ اگر حویلی کے سب سے پرانے اور وفادار ملازمہ سلمہ اور اس کا شوہر نظر حسین نہ ہوتے تو خانزادوں کی حویلی سے 2 جنازے نکلتے۔ جب دونوں خطرے سے باہر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹیں تو ایک دوسرے کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روتی رہی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تو اپنی طرف سے تمہیں ایک مضبوط ہاتھوں میں سونپا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہی وہ ہاتھ تمہیں جھٹک کر پھینک دیں گے۔ مورے اسے گلے سے لگائے روتی، بار بار معافیاں مانگتی، اور حسین بار بار ان کے ہاتھوں کو چومتی، انہیں منع کرتی کہ ایسا مت کہیں مورے، میری قسمت میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، تو اس میں آپ کا کیا قصور؟
لیکن مجھے ایک بات بتائیں مورے، جس انسان کو آپ نے سگی ماں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا، اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھے اس سوال کا جواب دے مورے، کیونکہ میرے ساتھ اس نے جو کیا مجھے اس پر اتنا دکھ نہیں، کیونکہ میرا نمبر تو بعد میں آتا ہے، لیکن اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ؟ پلیز مورے، مجھے جاننا ہے، مجھے سب پتا ہے۔ وہ روتے ہوئے ان سے اصرار کر رہی تھی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی مورے کو وہ سب بتانا پڑا جس کے بارے میں انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ مرتے دم تک خاموش رہیں گے۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بتانے لگی، سلمان ہمارا اکلوتا بیٹا تھا، میں نے اس کی اچھی تربیت کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر نہ جانے کہاں مجھ سے خطا ہو گئی کہ میرا بیٹا بہت ہلکے کردار کا نکلا۔ حویلی میں کئی بار ملازموں نے دبے دبے انداز میں اس کی شکایت کی، میں بہت پریشان ہوئی، خود ہی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اکبر کو یہ بات پتہ چلنے نہ دی، کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز تھے، اگر انہیں پتہ چل جاتا تو بہت برا ہوتا۔ اسی لیے میں خود ہی اسے سمجھاتی رہی، لیکن میرا بیٹا ہزار بار بھی سمجھانے پر نہ سدھرا۔ حویلی میں کام کرنے والی جوان ملازمائیں اس کی وجہ سے آئے روز کام چھوڑ کر جانے لگی۔ میں سخت پریشان تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے سدھاروں۔ اب نہ جانے کیسے اکبر کو بھی اس کی حرکتوں کا پتہ چل گیا، اور وہ پہلی بار منہ پر سخت غصہ ہوا کہ میں اتنے عرصے سے ان سے سلمان کی کرتوتیں کیوں چھپاتی رہی، میں کہتی سوائے رونے کے۔ بہرحال اکبر نے اسے انتہائی سختی سے ڈانٹا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا عرصہ تو اس نے شرافت کے ساتھ گزارا، مگر پھر اس کی وہی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ انہی دنوں میری بہن شاہتاج کا انتقال ہو گیا۔ شاہتاج میری چھوٹی بہن تھی، جس کی ایک ہی بیٹی تھی، رئیسہ، جو شاہتاج کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی تھی، کیونکہ شاہتاج کا میاں پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ بے سہارا رئیسہ کو میں سلمان کی وجہ سے گھر لانے سے ڈر رہی تھی، لیکن اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا اس کا، اسی لیے مجبوری میں رئیسہ کو لے کر تو آ گئی، لیکن ہر وقت اسے اپنی حفاظت میں لیے رکھتی، کیونکہ مجھے جلد ہی سلمان کی بری نیت کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ رئیسہ کو غلط نظروں سے دیکھتا ہے وہ، جہاں موقع ملتا مجھ سے آنکھ بچا کر اسے فوراً سے پہلے چھونے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ بیچاری اس وقت سے ڈری سہمی ہوئی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے خیال آیا، کیوں نہ سلمان کا رشتہ ہی رئیسہ سے کر دوں، پاک رشتہ بنے گا تو سلمان کی نظروں میں بھی پاکیزگی اور احترام آ جائے گا، شاید، اور ہو سکتا ہے کہ رئیسہ کا ساتھ اسے بدل دے۔ بس یہی سوچ کر میں اکبر سے مشورہ کرتی تھی، اور رئیسہ کا سلمان سے رشتہ طے کر دیا تھا۔ اگرچہ مجھے اندازہ تھا کہ رئیسہ نے زبان سے تو مجھے ہاں کہی تھی، مگر دل سے وہ سلمان سے رشتے پر خوش نہیں تھی۔ لیکن میں تھوڑی خود غرض بن کر نظر انداز کر گئی کہ شاید اس کے ذریعے میرا بیٹا سدھر جائے۔ میرا ارادہ جلد از جلد ان دونوں کی شادی کرنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اور اکبر ایسا کچھ کر پاتے۔ ایک دن اچانک سلمان کہیں سے ایک لڑکی لے کر آ گیا اور کہا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اکبر نے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی کسی شریف گھر کی نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی طوائف تھی جسے وہ کسی کوٹھے سے لایا تھا۔ اس کے حلیے سے نہ صرف بے حیائی چھلکتی تھی، بلکہ شکل ہی سے وہ انتہائی چالاک، مکار اور عیاش نظر آتی تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ ہمارے بیٹے کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہے گی۔ اس کا نام تھا زرقا۔ میں نے اور اکبر نے بار بار اسے کہا کہ وہ عورت کو چھوڑ دے، ہم اس کی شادی رئیسہ سے کریں گے، مگر سلمان اس پر آمادہ نہیں ہوا، ضد پر اڑا رہا کہ زرقا کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا۔ اکلوتا بیٹا تھا، کب تک اکبر اسے حویلی سے بے دخل رکھتے، اسی لیے مجبوراً ہمیں اس کی بیوی سمیت اسے قبول کرنا پڑا۔ ہمارا خیال تھا کہ اب شاید وہ سدھر جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ بیوی کے آ جانے کے بعد بھی سلمان کی فطرت نہ بدلی۔ کئی بار میں نے نوٹ کیا کہ اس کی میلی نظریں اب بھی رئیسہ کی طرف اٹھتی تھیں۔ دوسری طرف اس کی بیوی کے لچھن بھی صحیح نہیں تھے، ایسا فٹنگ والا بھڑکتا لباس پہنتی کہ ہم سب عورتیں ایک دوسرے سے منہ چھپاتی، مگر اس بے حیا عورت کی آنکھ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کئی بار میں نے اسے حویلی کے مرد ملازموں کے ساتھ
बेहुदा अंदाज में बातें करते देखा। सोचने के बाद मैंने सलमान की तवज्जो उस तरफ दिलाई, मगर जो इंसान खुद बा किरदार ना हो, उसे बीवी की बद किरदारी से क्या फर्क पड़ता है। वो ज्यादा वक्त फोन पर लगी रहती। कई बार रात की तारीकी में हवेली के दरवाजे पर मर्द भी आए। एक दो बार मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। वो फोन पर किसी से कह रही थी जल्द ही तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी। मैंने ये बातें सलमान को भी बताई थी, मगर उसने मेरी बातों को अहमियत नहीं दी थी। उल्टा मुझे कहा कि मैं चूंकि उसकी बीवी को पसंद नहीं करती, इसीलिए उसके खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश करती हूँ। क्या करती, खामोश हो गई, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही थे। मियाँ इधर उधर मुंह मारने के मौके तलाश करता और बीवी भी इधर उधर। उन्हीं दिनों सरका उम्मीद से हो गई तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब बच्चे के आ जाने से वो अपने लक्षण ठीक कर लेगी, लेकिन ये भी मेरी खाम ख्याली थी। मुझे पता चला कि वो तो बच्चे को पैदा करने के हक में भी नहीं थी। वो तो मैंने अकबर से कहकर उस पर दबाव डाला था कि अगर वो बच्चे को जन्म दे देगी तो 5 कनाल जमीन उसके नाम कर दी जाएगी, क्योंकि अब तक हमें अंदाजा हो गया था कि वो एक लालची औरत है। फिर जमीन के लालच में बादल नखास्ता वो रोमान को पैदा करने पर तैयार तो हो गई, लेकिन रोमान की पैदाइश पर उसे फीड कराने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसका घर खराब हो जाएगा। इस बात पर सलमान ने भी उसका साथ दिया कि वो ठीक कह रही है। अकबर जो उसके नाम 5 कनाल जमीन लगवा रहे थे, मेरा मना करने पर रुक गए। मैंने जरका से कहा कि अगर तुम सिर्फ 1 साल रोमान को अपना दूध पिलाने पर राजी हो जाओ तो जमीन तभी तुम्हारे नाम होगी। जरका इस बात पर आग बबूला हो गई। एक दिन गुस्से में वो रोमान का गला दबा रही थी। अगर रईस साहब मौके पर पहुंचकर उसके हाथों से रोमान को ना छीनती तो आज रोमान ना होता। रोमान की सांसें तकरीबन रुक ही चुकी थी। बर वक्त अस्पताल पहुंचाने से रोमान की जान बची थी। इस वाक़े के बाद पहली बार सलमान ने जरका पर हाथ उठाया। उसे तलाक देकर घर से निकालने लगा था जब जरका अचानक उसके पैरों में गिरकर उससे माफिया मांगने लगी, और सिर्फ उससे नहीं बल्कि अकबर और मेरे सामने भी हाथ जोड़े। हमें लगा कि उसे सच में अपनी गलती का पछतावा है, इसीलिए हमने उसे माफ कर दिया। वो अचानक बदल सी गई थी। हवेली के काम में हिस्सा लेने लगी। हम सबसे हमेशा रूखे और बदतमीज लहजे में बातें करने वाली जरका इज्जत और एहतराम से पेश आने लगी। रोमान को न सिर्फ बेटा कबूल कर लिया बल्कि उसे फीड भी करवाने लगी। हम इस काया पलट पर पहले तो हैरान और फिर शुक्र अदा करने लगे कि आखिरकार वो सुधर ही गई, मगर वो तो हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी, ड्रामा कर रही थी। फिर एक रात वो हम सब के लिए चाय बना कर ले आई। हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ ऐसा करने वाली। उसने चाय में नशे की दवाइयाँ मिलाई। चाय पीने के बाद हम सब बेहोश हो गए, तो हमारी बेहोशी के बाद उसने हमारी अलमारी से और लॉकर से करोड़ों मालियत के जेवरात पैसे निकाले और हमेशा के लिए वहाँ से फरार हो गई। मैंने और अकबर ने बदनामी के खौफ से मुंह सी लिया और यही मशवरा कर दिया कि सलमान ने उसे तलाक दे दी है। सलमान को भी उसके फरार होने के बाद यकीन आया था मेरी बातों का। कुछ अरसा तक उसकी बेवफाई का गम मनाता रहा, लेकिन फिर दोबारा उसके वही रंग ढंग शुरू हो गए। तो मेरे जहन में एक बार फिर से उसकी और रईसा की शादी का ख्याल आया। मैंने सलमान को बिठाकर समझाया तो उसने मुझसे वादा कर लिया कि रईसा से शादी के बाद वो अपनी तमाम गलत हरकतें छोड़ देगा। लेकिन इस बार अकबर ने मुझे कहा कि रईसा की मर्जी के बगैर उसकी सलमान के साथ शादी हरगिज़ नहीं होगी। फिर अकबर ने खुद रईसा से पूछा और उसे साथ में ये भी कहा कि अगर वो नहीं चाहेगी तो उसका रिश्ता सलमान से नहीं होगा। रईसा ने झिझकते हुए दिल की बात कह दी कि वो सलमान से शादी नहीं करना चाहती, और ये सलमान ने सुन ली। वो बर्दाश्त न कर पाया और एक रात वो रईसा के कमरे में गया। रईसा ने शोर मचा दिया। उस रात अकबर हवेली से बाहर थे। घर में सिर्फ मैं और हवेली की 2 मुलाजमाएं थी। मेरा कमरा रईसा के कमरे के साथ ही था। मैं सो रही थी। रईसा की चीखों से हड़बड़ा कर उठी, लेकिन मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं ज़ोर ज़ोर से खटखटाती रही। आखिरकार कुछ देर बाद जाकर दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खोलने वाले अकबर जो उस वक्त हवेली पहुंचे। मैं दौड़कर रईसा के कमरे में पहुंची और आगे का मंजर जो देखा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और नाकाबिले बयान। रईसा लुटी पिटी हालत में बैठी थी, हाथ में छुरी लिए खड़ी थी, जबकि फर्श पर पड़ा सलमान अपने ही खून में नहाया तड़प रहा था। मैंने आगे बढ़कर फौरन ही रईसा के हाथ से छुरी ले ली थी। सलमान को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 1 हफ्ता जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद
بالآخر زندگی کی بازی ہار گیا۔ ہم نے اکلوتا بیٹا تو کھو دیا جس کے کھونے میں قصوروار بھی وہ خود ہی تھا۔ ایک ہی رشتہ ہم دونوں کے پاس رئیسہ کی صورت میں بچا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے کیسے کھو دیتے بھلا۔ اسی لیے میں نے اور اکبر نے فیصلہ کیا اس بات کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا۔ اگرچہ رئیسہ ہم دونوں کے پاؤں پر گر کر روتی رہی، بار بار کہتی رہی کہ اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے، مگر ہم ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ رئیسہ نے اگر سلمان کی جان لی تھی تو سلمان نے بھی تو اس کا ناقابل تلافی نقصان کر دیا تھا۔ ہم نے سب کو سلمان کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی تھی۔ حویلی کے جو ملازم اس بارے میں جانتے تھے انہوں نے ہمیں زبان بند رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ کچھ عرصہ خاموشی سے گزرا، مگر نہ جانے کیسے یہ خبر زرکا تک پہنچ گئی۔ اچانک اس نے ہم سے رابطہ کیا، کہا کہ اگر ہم نے اسے 5 کروڑ روپیہ نہ دیا تو وہ اپنے شوہر کو قتل کرنے کے الزام میں رئیسہ کو گرفتار کروا دے گی۔ ہم اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس سے ہم نے ایک کاغذ پر سائن کروا لیے کہ 5 کروڑ لینے کے بعد وہ کبھی ہم سے رابطہ نہیں کرے گی۔ مگر وہ اپنی بات پر قائم نہ رہی اور کچھ عرصے بعد اس نے پھر سے مزید رقم کا مطالبہ کر دیا۔ اکبر کا ایک وفادار منشی تھا، اس کے مشورے پر اکبر نے زرقا کے دلال بھائی تنویر کو اٹھوا لیا۔ ہمارا ارادہ صرف اسے ڈرانا تھا اور وہ ڈر بھی گئی تھی، کیونکہ پہلے ہم شرافت کا مظاہرہ کرتے رہے تھے اور وہ ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ پھر جب ہم نے اس سے اس کی زبان میں بات کی تو وہ راہ راست پر آ گئی تھی۔ اس کے بعد اگرچہ وہ پھر کبھی سامنے نہیں آئی، لیکن مجھے ہمیشہ اس کا خدشہ لگا رہا کہ وہ کبھی رومان تک نہ پہنچ جائے اور اس کو الٹا سیدھا بتا کر ہمارے خلاف نہ بھڑکا دے۔ اور دیکھ لو، آج ایسا ہی ہوا۔ جس عورت نے اس کی جان لینے کی کوشش کی اسے اپنا دودھ پلانے کو تیار نہیں تھی، اس عورت کی باتوں پر یقین کر لیا، اور جس عورت نے اسے ماں کی طرح پالا اسے جھوٹا کہہ کر چلا گیا۔ مورے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، حسین انہیں سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ اگرچہ خود کو اس نے مورے کے لیے کسی حد تک سنبھال لیا تھا، مگر زخم بہت گہرا تھا جس کے بھرنے میں بہت ٹائم درکار تھا۔ دل میں ابھی محبت کے پھول ٹھیک طرح کھلے بھی نہیں کہ اس ظالم نے نوچ ڈالے تھے۔ 3 مہینے گزر گئے تھے اور وہ سنگ دل جو گیا تو پھر پلٹ کر مورے کی بھی خبر نہ لی۔ حسین نے چپکے سے پتہ کیا، وہ شہر والے بنگلے میں بھی نہیں تھا۔ وہ اس شخص کو واپس لانا چاہتی تھی صرف مورے کے لیے، اپنا تو اس سے اب کوئی رشتہ رہا نہیں تھا، مگر مورے کا تو وہ سگا پوتا تھا۔ اگرچہ مورے اس کے سامنے رومان کے لیے غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتی کہ کبھی آیا بھی تو اسے اس حویلی میں نہیں آنے دیں گے، اس سے تعلق نہیں رکھیں گی، مگر حسین جانتی تھی کہ وہ سب مورے اس کا دل رکھنے کے لیے کہتی ہیں۔ اتنی بڑی حویلی اور زمینوں کا اصل وارث تو وہی تھا، وہ جب بھی آتا یہ سب کچھ اسی کا تھا، اور مورے اس سے وقتی طور پر ہی ناراض تھی۔ ایک بار وہ آ جاتا تو اسے دیکھ کر سب بھول جاتی۔ رومان کو گئے ہوئے 6 مہینے بیت چکے تھے۔ مورے حسین کی وجہ سے اب بہت پریشان رہنے لگی تھی، وہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اگرچہ حسین انہیں منع کرتی رہی کہ اسے شادی نہیں کرنی، مگر مورے نے اس کی ایک نہ سنی، اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ مورے کے جاننے والے تھے، وہ آئے اور جھٹ سے 16 سالہ حسین کو پسند کر لیا۔ پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا سلسلہ ہوا۔ دلہن بنی حسین نے شادی کی پہلی رات تھی اپنے شوہر فہد کو دیکھا، اگرچہ وہ اس سے کافی بڑا لگ رہا تھا، رومان کی عمر کا ہی ہوگا۔ رومان کی طرح ہینڈسم بھی نہیں تھا۔ یکدم حسین کو رومان خان زادہ کی یاد آئی تھی، اس کے لبوں سے ایک تکلیف دہ آہ نکلی۔ اس کا شوہر فہد بڑے اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حسین نے مورے کے انتخاب پر چپ چاپ سر جھکا لیا تھا۔ شروع کا کچھ عرصہ تو اچھا گزرا، فہد نے تھوڑا بہت پیار دیا تو وہ رومان خان زادہ کو بھولنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ اسے فہد کی عادتوں کا پتہ چلنے لگا۔ فہد نشہ کرتا تھا۔ حسین نے ایک بار اسے منع کیا تو اس نے حسین پر ہاتھ اٹھایا، اور جب ایک بار ہاتھ اٹھ گیا تو پھر اس کے بعد اکثر ہی اٹھنے لگا۔ پھر تو اس نے حسین کو بالکل لاوارث ہی سمجھ لیا تھا۔ جب دل چاہتا اسے مارتا، پیٹتا، زد و کوب کرتا، کیونکہ اسے پتا تھا حسین کے پیچھے کون تھا سوائے ایک نانی کے۔ اس بڑھیا کو پتہ چلتا تو وہ اس کا کیا بگاڑ لیتی بھلا۔ سسرال والے بھی حسین کا بالکل ساتھ نہیں دیتے تھے۔ حسین کبھی کبھار بڑی مشکل سے فہد سے اجازت لے کر مورے سے ملنے آتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی خود پر ہوئے ظلم سے انہیں آگاہ نہیں کیا۔ یوں ہی فہد اور اس کے گھر والوں کے ظلم و ستم سہتے اسے 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ امید سے تھی، مگر فہد اس حال میں بھی اسے نہ بخشتا۔ پھر جب اس نے بیٹی کو جنم دیا تو فہد نے اسی پاداش میں اسے طلاق دے دی۔ وہ اپنی 1 دن کی بیٹی کو لیے واپس حویلی آ گئی، اور جب اس نے حویلی میں قدم رکھا
مورے کے پاس بیٹھے رومان خان زادہ کو دیکھا۔ بالآخر وہ لوٹ آیا تھا۔ اسے دیکھ کر حسین کے پورے وجود میں غصے اور نفرت کی ایک لہر اٹھی تھی۔ پھر اسے پتہ چلا وہ اپنی ماں کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اب مورے کے پاس معافی مانگنے آیا تھا۔ حسین کی توقع کے مطابق کچھ ناراضگی کے بعد مورے نے اسے معاف کر ہی دیا تھا۔ حسین نے خود پر بیتی تکلیف 3 مہینے تک مورے سے چھپائے رکھی اور پھر ان کے بار بار کے سوالوں سے بالآخر اپنی دوبارہ طلاق کا بتا دیا۔ ایک بار پھر مورے صدمے میں تھی، مگر اس بار انہیں سنبھالنے کے لیے رومان خان زادہ موجود تھا۔ حسین بالکل خاموش اپنی بیٹی کے ساتھ لگی رہتی تھی، جو اب 1 سال کی ہونے والی تھی۔ حویلی اور زمینوں کا انتظام رومان خان زادہ سنبھال چکا تھا۔ اس 1 سال کے عرصے میں دونوں کے درمیان کبھی ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی تھی۔ وجہ تھی حسین کی آنکھوں سے چھلکتی نفرت، جو رومان خان زادہ کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ حسین خود پر تو کیا، اپنی بیٹی پر بھی اس کا سایہ برداشت نہیں کرتی تھی، مگر بیٹی کے معاملے میں وہ چاہ کر بھی ناکام ہو رہی تھی۔ وہ جتنا اپنی بیٹی کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتی، اس کی بیٹی عمل اتنی ہی رومان خان زادہ سے اٹیچ ہو رہی تھی۔ ایک دن مورے نے اس سے بات کی۔ رومان اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حسین بھڑک اٹھی تھی۔ مورے نے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ رومان نے خود بھی اسے منانا چاہا، مگر ناکام رہا۔ حسین نے صاف نفرت کا اظہار کرتے انکار کر دیا تھا۔ حسین کی ناکام زندگی کا غم مورے نے دل پر لے لیا تھا، اور جب انہیں دوسری بار دل کا دورہ پڑا تب انہیں کھو دینے کے خوف سے روتی حسین نے رومان خان زادہ سے نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی۔ جب مورے ہسپتال سے آئیں تو ایک لمحے کا توقف کیے بنا انہوں نے حسین اور رومان کا نکاح پڑھوا دیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ اس بار حسین کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔